کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک دنیا کی چمک دمک بے معنی لگنے لگتی ہے؟ رات کے سناٹے میں دل بے وجہ روتا ہے، یا خواب میں ایسے انکشافات ہوئے ہیں جو حقیقت میں سچ ثابت ہو جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں، یہ روحانی بیداری یعنی اسپریچول اویکننگ کی پہلی نشانی ہے، جسے اسلام صوفیانہ زبان میں تصوف اور معرفت کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عامر شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام میں روحانی بیداری کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کیا یہ صوفیاء اکرام کا صرف ایک خاص درجہ ہے کہ ہر انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام میں روحانی بیداری کو تزکیہ نفس، معرفت الہی اور قرب الہی کے سفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ یہی تزکیہ نفس دراصل روحانی بیداری کی بنیاد ہے۔ روحانی بیداری کی چند نشانیاں ہیں: دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی، دل دنیاوی آسائشوں سے ہٹ کر باطن کی تلاش کرتا ہے۔ رات کو دل کا بے چین ہونا، تہجد یا ذکر کی طرف دل بے اختیار کھنچتا ہے۔ اندرونی روشنی اور کشف، ایسے خواب یا اشارے ملتے ہیں جو بعد میں حقیقت ثابت ہوں۔ رحمت اور محبت کا غلبہ، ہر انسان کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی۔ خاموشی میں سکون، شور شرابے سے دل گھبرائے اور تنہائی میں اللہ کی یاد اچھی لگے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب انسان کا باطن جاگتا ہے تو حقیقتیں خواب کی طرح نہیں، بیداری کی آنکھ سے نظر آنے لگتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں انسان اپنے اندر ایک کائنات ہے، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے نفس سے زندہ کر دے۔ یہ اقوال اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ روحانی بیداری دراصل انسان کی حقیقت کو جاننے کا سفر ہے۔ میں بھی اپنے شاگردوں کو یہی سمجھاتا ہوں جب وہ مجھ سے کوئی عمل طلب کرتے ہیں۔ مثال آج کل جیسے لوگوں میں بہت زیادہ رجحان ہے حمزات تذکیر کرنے کا، مجھے حمزات کی تذکیر کا عمل دے دیں، زیادہ تر لوگوں کا جو ہے نا یہی مطالبہ ہوتا ہے۔ تو سب کو میں یہی سمجھاتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو تسخیر نہ کر لیں، ہم اپنے اندر کی کائنات میں جھانک نہ لیں، ہم خود کو پہچان نہ لیں، ہم باہر کی قوتوں کو تسخیر کرنا تو دور کی بات، ہم رابطہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے ان سے۔ اچھا خیر، بات کہیں اور نکل گئی۔ جدید سائنس بھی مانتی ہے کہ میڈیٹیشن اور مائنڈفلنس سے دماغ کے نیورونز ایک نئے لیول پر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اسلام میں ذکر، مراقبہ اور نماز یہی کردار ادا کرتا ہے۔ نماز اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نماز پڑھنا ہمیں سکھایا یا بتایا گیا ہے، تو ہم اپنے دماغ کی وہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، انہیں پہچان سکتے ہیں، جنہیں عرف عام میں ہپناٹزم، مسمرزم، ٹیلیپیتھک یا اس قسم کے اور بہت سارے نام دیے جاتے ہیں۔ اصل ان سب کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ، آپ کا فوکس، آپ کا ارتکاز قائم ہو جائے تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری قوتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ نماز جب آپ نیت باندھ لیں تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم یہ تصور باندھتے ہیں اور
ذکر اذکار جو بھی نماز میں پڑھے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، ہم رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں اور اس تصور کو قائم رکھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں جب ہم اس کی پریکٹس کر لیں گے تو ہمارے ارتکاز کا کیا عالم ہوگا۔ شمع بینی، نقطہ بینی، آئینہ بینی، دائرہ بینی، سورج بینی، آپ بینی، مہتاب بینی، شمس بینی، بہت ساری بینیاں ہیں جو لوگوں نے نکالی ہوئی ہیں، ان سب کی بنیاد ارتکاز ہوتی ہے، اور وہ ارتکاز بالکل فارغ بیٹھ کر دماغ کو، زبان کو، دل کو بالکل پرسکون کر کے ایک جگہ پر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم ارتکاز کی مشق ہر چیز کے اندر جو ہے نا، ہر چیز کے اندر، ہر کیا کہیں گے، ہر کیٹیگری کے اندر، ہر وچ کرافٹ کے اندر، میجک کے اندر، روحانیت کے اندر، یا مسمرزم، ہیپناٹزم، ایکس وائی زیڈ، ان سب کی بنیادی یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے توجہ ڈالنا سیکھیں، آپ یقین پیدا کریں۔ یہی سب کچھ جب ہم نماز میں حالت ذکر اذکار کے دوران، اپنی حرکات کے دوران یہ تصور جب باندھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایک عظیم روشنی کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا، ایک دو چار نمازوں میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک لمبی ریاضت کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اس پریکٹس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز ایسے قائم کریں جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں نیچی ہیں لیکن ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں لیکن ہم سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ارتکاز قائم کرنا آخر ہے۔ بہرحال یاد رکھیں، روحانی بیداری کے سفر میں شیطانی وسوسے اور جادوئی اثرات بھی انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے قرآن و سنت نے حفاظت کے لیے یہ تعلیم دیا ہے کہ آیت الکرسی روزانہ 3 بار کم از کم پڑھی جائے۔ اچھا یہ تو روایات کے اندر ہے نا، لیکن میں اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کرتا ہوں، آپ سب کو بھی اجازت ہے اس عمل کی، کہ آیت الکرسی صبح و شام 11 دفعہ پڑھیں، حفاظت کی غرض سے، حصار کی غرض سے، یعنی آپ کی نیت ہونا ضروری ہوتا ہے ہر عمل میں، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ 11 دفعہ سورہ یاسین آپ نے آیت الکرسی آپ نے ایسے پڑھنی ہے کہ جب آپ آخری حصے پر آئیں، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی تکرار 3 دفعہ کرنی ہے، یعنی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں اور اس حصے کی تکرار 3 دفعہ کریں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ورنہ میں پڑھ کے سنا دیتا۔ اچھا، سورہ یاسین اگر 41 بار روزانہ تلاوت کریں تو وہ باطنی قوتوں کو ایسی روشنی بخشتا ہے، ایسی برکتیں لاتا ہے یہ عمل۔ سورہ یاسین کی اس قدر برکات ہیں کہ اس کے مقابل عملیات میں کوئی اور سورہ نہیں ہے۔ ہم عملیات کی بات کریں، اچھا یہ چیز میں واضح کرتا چلوں کہ عملیات دین نہیں ہے، یہ تجربات اور مشاہدات ہیں، اس کو بالکل بھی دین سمجھ کے نہ کیا جائے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی ایکٹ، ماں سوائے ان کے جو ادعیہ معصورہ ہیں، جو حضور علیہ السلام سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ سب تجربات ہیں، دین نہیں ہے۔ اچھا، اور سب سے بڑا سہارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے رہیں، اپنا کوئی مخصوص ذکر تلاش کریں جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، جس میں آپ کو مزہ آتا ہو، وہ انتہا کر دے بس اس کی، تو انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک پوری ویڈیو صرف روحانی بیداری کے عملی وظائف اور مراقبوں پر بناؤں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں عامر شیرانی شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس ایس ایس چینل۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔